السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد تنذیر اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے اندر۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب کی زندگی کا ایک اور مشہور و معروف واقعہ ہے جس کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والا واقعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حبشہ، جس کو ہم آج ایتھوپیا کے نام سے جانتے ہیں، حبشہ کا نجاشی بادشاہ، اس کی طرف سے یمن کا ایک گورنر جنرل تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اور جب ابرہہ نے یہ دیکھا کہ ہر سال دنیا بھر سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے مکہ کے اندر لوگ آتے ہیں، اور جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو ان کی بزنس یعنی تجارت میں بھی ترقی یافتہ حاصل ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک ٹھاٹ باٹ محسوس ہوتی ہے، ایک رعب اور دبدبہ پایا جاتا ہے، اور ایک طرح کی چودراہٹ باقی رہتی ہے۔ لہٰذا ابرہہ نے یمن کی راجدھانی، جس کو ہم کیپٹلز بھی کہہ سکتے ہیں، یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچی چرچ بنائی، اور اتنی اونچی چرچ بنائی، اتنی اونچی اس نے کلیسا یعنی چرچ بنائی کہ لوگوں کو اس چرچ کو دیکھنے کے لیے اپنے سروں تک کو بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ اور ابرہہ کا یہ ماننا تھا کہ جس طریقے سے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر حج کی جاتی ہے، خانہ کعبہ کے بجائے لوگ میرے کلیسا یعنی میرے چرچ کے اندر حج کرنے کے لیے آئے، اور اس سے ہماری بزنس، ہماری تجارت میں بھی ترقی ہوگی، اور ہماری بھی ایک رعب و دبدبہ قائم ہوگی۔ لیکن جب اہل مکہ کو یہ پتہ چلا کہ ابرہہ نامی شخص نے صنعاء کے اندر ایک بڑی سی چرچ اور کلیسا بنائی ہے، خاص طور پہ مکہ کے اندر ایک قبیلہ ہوا کرتی تھی، قبیلہ بنو کنانہ۔ قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص تھا جس نے یہ سنا کہ ابرہہ نے ایک چرچ بنائی ہے۔ وہ شخص راتوں رات حبشہ کی طرف سفر کرتا ہے، اور رات میں اس کلیسا کے اندر جاتا ہے، اس چرچ کے اندر داخل ہوتا ہے جس کو ابرہہ نے بنائی تھی، اور اس چرچ کے اندر رات میں غلاظت کرتا ہے، پائخانہ کرتا ہے، گندگی کرتا ہے، اور اس گندگی سے اس چرچ کے دیواروں کو بھی خراب کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا آتا ہے۔ جب ابرہہ کے وزیروں کو صبح یہ خبر ملی تو وزیروں نے جا کر ابرہہ کو بتلایا کہ مکہ کے چند شخص یا ایک شخص آیا تھا اور اس نے ہماری چرچ کی ایسی اور ایسی حالت کی ہے۔ ابرہہ بڑا غصہ ہوتا ہے اور وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ ایک بڑی سی فوج تیار کی جائے۔ ایک بڑی سی فوج تیار کی جاتی ہے، اور اس فوج کے اندر 9 یا 13 ہاتھیوں کو بھی شریک کیا جاتا ہے، اور ان 9 یا 13 ہاتھیوں میں سے ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا جو بھاری بھرکم اور دیکھنے میں ہٹھا کٹھا تھا۔ اس ہاتھی کا نام اس نے محمود رکھا تھا، وہ ہاتھیوں کا سردار بھی تھا۔ اب ابرہہ بڑی سی فوج کو لے کر نکلتا ہے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، اپنی فوج سے خانہ کعبہ کو تار تار کر دوں گا۔ یہاں سے ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی لشکر جرار فوج کو لے کر نکلتا ہے، اور جب اہل مکہ نے یہ سنا کہ ابرہہ ایک لو لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، تو لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ جب ابرہہ مکہ میں پہنچا، مکہ میں پہنچنے کے بعد اس کی فوج کے لوگوں نے مکہ والوں کی ساز و سامان کو اپنے قبضہ میں لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی اونٹنیوں کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ابرہہ کے پاس جاتے ہیں، اور ابرہہ جب عبد المطلب کو دیکھتا ہے تو ان کی بہت عزت کرتا ہے اور انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے
अबरहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो समझने से कासिर हो गया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अबरहा से कहा कि ठीक है, तुम्हारे लोगों ने मेरी ऊँटनियों पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा मेरी ऊँटनियाँ वापस कर दी जाए। जब अबरहा ने ये सुना कि अब्दुल मुत्तलिब मेरे पास अपनी ऊँटनियों के खातिर आए हैं तो उन्हें बड़ी हैरत हुई और वो बड़ा ताज्जुब से कहता है कि लोगों के अंदर तो आपकी बहुत इज्जत थी, मुझे लगा कि आप लोगों की तरफ से माफ़ी मांगेंगे और मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे और ये कहेंगे कि खाने काबा को मत तोड़ो, मत ढाओ, लेकिन आप तो अपनी ऊँटनियों के मुतालिबा मुझसे कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने उस वक्त कहा था कि ऐ अबरहा, मैं तो सिर्फ इन ऊँटनियों का मालिक हूँ, खाने काबा और उस घर का मालिक तो कोई और है, उस घर का मालिक तो अल्लाह है, उस घर की हिफाजत तो वही करेगा, मैं तो बस यही ऊँटनियों का मालिक हूँ, इन चंद ऊँटनियों को मुझे वापस कर दिया जाए। अबरहा ने उनकी ऊँटनियाँ वापस कर दी और अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अहले मक्का से कहा कि तमाम के तमाम लोग चलो पहाड़ों की चोटियों पर चले जाओ। सारे लोगों को पहाड़ियों की चोटियों की तरफ ले गए और पहाड़ों की चोटियों की तरफ ले जाने के बाद खुद खाने काबा के दरवाजे को पकड़ कर कहते हैं कि ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है, तू ही इसकी हिफाजत करने वाला है, बस तू ही इसकी हिफाजत फरमा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं, मुशरिकीन मक्का हालांकि वो मुशरिक थे, वो लात उज़्ज़ा मनात की पूजा किया करते थे, लेकिन जब जब उनके ऊपर बड़ी आफत और मुसीबत पहुंचती थी वो सीधे अल्लाह को पुकारते थे और अल्लाह भी उनकी दुआओं को कबूल करता था। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने भी यही किया, खाना काबा के दरवाजे को पकड़ कर कहा कि ऐ अल्लाह, ये घर तेरा है, तू ही इसकी हिफाजत करने वाला है। और ये कहने के बाद वो पहाड़ों की चोटी की तरफ चल देते हैं और सारे मक्का वाले ये नज़ारा देख रहे थे कि अबरहा आएगा और खाना काबा को उठाएगा, तोड़ देगा। लेकिन जब अबरहा खाना काबा की तरफ बढ़ता है और मुज़दलिफा और मिना के दरमियान एक वादी है, वादी मुहस्सर, जब उस वादी मुहस्सर के पास पहुंचता है और उसकी फौज वहां पर पहुंचती है तो हाथी का जो सरदार था महमूद, वो वहां पर उस वादी मुहस्सर के अंदर बैठ जाता है। अब उसको कई तरह से उठाने की कोशिश की जाती है, फौज के लोगों ने उसको उठाने की कोशिश की, कचौका लगाया, लेकिन वो उठने का नाम नहीं लेता है। लेकिन जब उस हाथी महमूद को यमन की तरफ मोड़ दिया जाता था, यमन की तरफ उसके चेहरे को घुमा दिया जाता था, तो वह हाथी यमन की तरफ भागने लगता था, दौड़ने लगता था। लेकिन जब उसी हाथी को खाने काबा की तरफ फेर दिया जाता था तो वो महमूद हाथी बैठ जाता था, वो उठने का नाम तक नहीं लेता था। कुछ अरसा गुजरने के बाद अहले मक्का ने देखा कि समंदरों की जानिब से झुंड दर झुंड, गोल दर गोल अबाबील और कुमरी जैसी ये छोटी छोटी चिड़ियों की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबरहा के फौज के सरों के ऊपर भेज दिया। वो परिंदे, वो छोटे छोटे चिड़ियों की शक्ल में जो परिंदे थे वो अबरहा के फौज के सरों के ऊपर मंडलाने लगते हैं। हालांकि अहले मक्का ने कभी भी इस तरीके की चिड़ियों को नहीं देखा था। जब उन्होंने गौर से देखा तो ये देखा कि उन चिड़ियों के दोनों पंजों के अंदर दो छोटी छोटी कंकरियां हैं और उनकी चोंच में भी एक कंकरी थी, यानी हर एक चिड़िया, हर एक परिंदे के अंदर तीन तीन कंकरियां पाई जाती थी। अबरहा उन चिड़ियों को, उन झुंड दर झुंड अबाबील और कुमरी जैसे परिंदों को देखता है, हैरान हो जाता है। अचानक से वो चिड़िए, वो परिंदे अपनी कंकरियों को छोड़ना शुरू करते हैं। वहां से वो कंकरी उनके पंजों और उनकी चोंच से निकलती है,
گولی اور توپ کی رفتار سے ان کے فوج کے اوپر گرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر وہ گرتی تھی اور جہاں پر وہ لگتی تھی وہ کنکری گولی اور توپ کی رفتار سے جاتی تھی اور اس کے چمڑے کو وہاں سے نکال دیتی تھی، اس کے گوشت کو وہاں سے نکال دیتی تھی اور اس کے چمڑے کے آر پار کر دیتی تھی۔ حالانکہ یہ کنکریاں تمام لوگوں کے اوپر نہیں گرتی تھی، لیکن جس کے اوپر گرتی تھی اس کے گوشت کو وہاں سے نکال دیتی تھی۔ اور اب ابرہہ کی فوج کے اندر ایک طرح کا بھگدڑ مچ گیا، لوگ ادھر سے بھاگنے لگے، لوگ ادھر سے بھاگنے لگے، اور اس بھگدڑ کی وجہ سے بھی کئی لوگ مارے گئے، یہاں تک کہ ابرہہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا وہ الٹے منہ یمن کی طرف لوٹنے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، اور یمن کی طرف بھاگتے بھاگتے اللہ نے اس کے انگلیوں کے پور کو بھی چھیڑ دیا، یہاں تک کہ یمن اور صنعاء پہنچتے پہنچتے اللہ رب العالمین نے اس کے سینوں کو پھاڑ کر اس کے دل کو باہر نکال لیا، اور اس کی وہیں پہ عبرتناک موت ہو گئی، وہ وہیں پہ مر گیا اور وہ بھوسے کی طرح ہو گیا، یعنی اس کا پورا جسم ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کی شکل میں فوج کو بھیج کر اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ واقعہ عبد المطلب کی زندگی کے لیے ایک مشہور و معروف واقعہ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک مکمل سورہ کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ سورہ ہے سورۃ الفیل، 5 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اپنی ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے بھی ایک بڑی سی بڑی چیز کو، بڑی سی بڑی فوج کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ سن 571 عیسوی میں پیش آیا، ماہ محرم کا مہینہ تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فروری کی لاسٹ یا پھر مارچ کی شروعات کا یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔